دوستوں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ اسرائیل اور فلسطین کا ایشو جو ہے، وہ کنفلکٹ جو ہے، اس کی کیا تاریخ ہے، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، یہ ایشو آج تک کیوں چلتا آ رہا ہے، اور یہ ایک ناانصافی کا جو تانتا بندھا ہوا ہے، اس کے پیچھے جو خاموشی ہے، یہ اس کی داستان ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے یقیناً ابراہم اکارڈ کے بارے میں سنا ہوگا، تو اس کا کیا تعلق ہے، کیا یہ ساری کہانی ہے، آج اس کو کلیئر کرتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں ٹاپک کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، کہ جب سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام، اور اس کے بعد پھر حضرت شیس علیہ السلام، اور پھر آپ ہی کی اولاد سے حضرت نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کے بعد آپ کو پتہ ہے جو ایک طوفان نوح آیا، جس میں اللہ کے حکم سے تمام ایمان لانے والوں کے علاوہ تمام کے تمام لوگ غرق کر دیے گئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے حام، سام، یافس۔ ان تین بیٹوں کی اولاد سے پھر اللہ نے مزید جو ہے انسانوں کو دنیا میں پھیلایا۔ اسی کے بعد پھر قوم عاد آئی، جو حضرت ہود علیہ السلام کی تھی، اور اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دو صاحبزادوں سے نوازا، اور کسی کتاب میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ آپ کی تین اہلیاں تھیں اور تین ہی آپ کے صاحبزادے بھی تھے۔ تو دو جو مشہور ہم جسے جانتے ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جو تھے وہ حضرت سارہ، اماں سارہ کے بطن اطہر سے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اماں ہاجرہ کے بطن اطہر سے دنیا میں تشریف لائے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عرب کی سرزمین پہ، عرب کے تپتے ہوئے صحراؤں میں لا کر بسایا، اور یہاں پھر عرب جو قبیلہ تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے 12 صاحبزادے دیے، جن میں کیدار ایک بیٹا تھا، اور انہی کی آل سے یہ عرب قبیلہ اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ دوسری طرف حضرت اسحاق علیہ السلام دوسرے جو بیٹے تھے، چھوٹے صاحبزادے تھے، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے سے خوشخبری دی۔ قرآن پاک میں اس کا واقعہ بھی ہے، تذکرہ بھی ہے، اور اس کے بعد آپ کی عمر تقریباً کم و بیش 100 سال تھی، اور آپ کی والدہ کی 90 کے قریب تھی، 90 سال کے قریب۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کو مزید پھر اللہ تعالیٰ نے 2 صاحبزادے دیے۔ قرآن پاک میں ان سب پیغمبروں کا تذکرہ بھی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سب کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو 2 بیٹے تھے، ان میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ایک بیٹے کا نام تھا عیسیٰ۔ ٹھیک ہے، انگلش میں ایسے لکھا ہے، اردو میں اس کی پروننسیشن کا مجھے صحیح علم نہیں ہے۔ پھر جو عیسیٰ تھا، اسی کی اولاد سے جو رومنس تھے، ہم رومنس کے بارے میں سنتے ہیں، جس میں گریس کے رہنے والے ایتھنز، اسپارٹا، یہ 2 بڑی قومیں تھیں، اور اس کے علاوہ اور بھی لوگ تھے۔ تو یہ سارے کے سارے اس بیٹے سے تھے، اور ان کی ہی اولاد سے پھر حضرت ایوب علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے، جنہیں صبر اور پیشنس کے تذکرے سے جو یاد بھی کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 صاحبزادوں سے نوازا۔ اچھا، آپ کے ہاں کوئی بیٹی نہیں تھی، اللہ نے آپ کو بیٹوں سے نوازا تھا، 12 بیٹے تھے، جن میں 2 ایک بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام سگے بھائی تھے، باقی 10 جو تھے وہ آپ کے سوتیلے بھائی تھے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے۔ تو یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کو نبوت ملی، اور یہ جو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ بنی مینس اولاد اسرائیل۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک مرتبہ رات میں سفر کیا، تو رات کے سفر کو اسرا کہا جاتا ہے، اسرا کہا جاتا ہے، جیسے ہم نے قرآن پاک میں بھی پڑھا ہے، 15ویں سپارے کی آیت ہے پہلی، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو۔ تو اسرا کے معنی یہاں پہ رات کا سفر۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے رات میں سفر کرنے کے سبب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کا لقب دیا گیا، اور آپ ہی کی اولاد پھر بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام آئے، جو قرآن پاک 12ویں سپارے میں سورہ یوسف موجود ہے، اور اسے احسن القصص کا نام بھی دیا جاتا ہے، خوبصورت قصہ قرآن پاک میں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 صاحبزادوں میں سے ایک بیٹا لیوی بھی تھا، لیوی کی اولاد میں سے عمران، اور عمران کے بیٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، جنہیں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت کتاب بھی عطا فرمائی۔ ایک اور بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، جن کا نام تھا جودا۔ ٹھیک ہے، جودا کی پھر اولاد میں سے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت
سلیمان علیہ السلام، اور آخر میں پھر دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ مزید آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ میں نے آپ کو ایک چین بتائی، بنی اسرائیل کا آغاز کہاں سے ہوا، یہ جو اسرائیل ہے قوم، یہ کس طرح سے اس کا آغاز ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا، آپ کی پیدائش عراق کی ہے، اور پھر آپ نے ہجرت کی، پہلی فلسطین کی طرف، پھر مصر کی طرف، اور عرب کی طرف بھی آپ کی جو ہجرت تھی، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پرورش جہاں آپ نے پائی۔ اور پھر جو ہے آپ کو خلیل اللہ کا بھی ٹائٹل دیا جاتا ہے، آپ کو آئیڈیل ڈسٹرائر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو قرآن پاک میں واقعہ ہے دوسرے سپارے کے تیسرے سپارے کے دوسرے رکوع میں، سورہ بقرہ میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ابو الانبیاء آپ کو کہا جاتا ہے، اسی لیے جو ابراہم اکارڈ ہے اس سے لنک کی جاتی ہے کہ جو تمام مذاہب، جو اسلامی جو مذاہب تھے، یعنی کہ جو ایک وحدہ لا شریک کا پیغام دیتے تھے، وہ تمام کے تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی آگے کی طرف بڑھے، تو اس لیے ایک ہی جگہ آ کے سب کو لنک کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا میں نے آپ کو بتایا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا میں نے آپ کو بتایا کہ اسرائیل، دیکھیں، سرونٹ آف اللہ، اس کے ایک معنی سرونٹ آف اللہ بھی ہے کہ اللہ کا بندہ، اس طریقے سے آپ جو اردو میں اس کی ٹرانسلیشن لیں۔ اسرا کے دیکھیں میں نے معنی بتایا کہ رات کا سفر آپ نے کیا، تو اسی لیے آپ کو اسرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے جا کے آپ ہی کی اولاد سے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا میں نے بتایا کہ آپ کو ایک بیٹے لیوی تھے، لیوی سے عمران، اور عمران سے پھر آپ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام، دیکھیں یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ نے یقیناً قرآن پاک میں ترجمہ سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے حکم دیا کہ لاٹھی کو پتھر پر مارو، اور اللہ کے حکم سے اس میں پھر 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے جو پانی ہے وہ اپنا پیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ہمیں یہ بتا دیا کہ 12 قبیلے بنی اسرائیل کے بن چکے تھے، ٹھیک ہے، 12 قبائل تھے جو مختلف بن چکے تھے۔ ممکن ہے، ہو سکتا ہے، کنفرم یہ بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے کہ انہی کے 12 بچوں میں سے ہی 12 قبیلے، ممکن ہے، یہ ضروری نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے، تو بنے ہوں۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کا آپ نے واقعہ یقیناً سنا ہوگا، طالوت اور جالوت کا جو واقعہ ہے، جسے ایک ڈیوڈ اینڈ گولیت کے نام سے بھی اس سٹوری کو جانا جاتا ہے، تو قرآن پاک میں دوسرے سپارے کا آخری رکوع ہے، فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ، تو یہ پورا ایک رکوع ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے طالوت کو بادشاہ بنایا بنی اسرائیل کا، کہ وہ ایک قوم نے کہا کہ یہ تو کمزور شخص ہے، اسے کیسے بادشاہ بنا دیا گیا، تو پیغمبر جو تھے وقت کے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے نبوت بخشتا ہے۔ تو تابوت سکینہ کا آپ نے بھی جو ذکر سنا ہوگا، تابوت سکینہ بیسیکلی ایک تابوت تھا جس میں پیغمبروں کے اور اللہ کے محبوب بندوں کے تبرکات موجود ہوتے تھے، اور بنی اسرائیل کا یہ عقیدہ تھا کہ جب تک یہ ہم میں موجود ہے، یہ تابوت موجود ہے، ہمیں کسی بھی قوم سے شکست نہیں ہو سکتی۔ تو جب آپ یہ بنی اسرائیل دوسری اقوام سے لڑتی تھی تو انہیں بھی یہ علم ہوا کہ ان کی جو فتح ہے وہ اس تابوت کی وجہ سے، تو اس قوم نے یہ کوشش کی، یعنی کہ دوسری ایک مخالف قوم نے وہ تابوت لے لیا کسی بھی طریقے سے بنی اسرائیل سے۔ لیکن پھر ہوا کیا، جو دوسری اقوام تھی ان کے ساتھ یہ واقعات پیش نہیں ہوئے کہ وہ تو اس تابوت کے ہونے کے باوجود الٹا مشکل میں پڑ گئے۔ تو پھر اس قوم نے کیا کیا کہ اس تابوت کو ایک بیل پہ رکھ کے اسے جو ہے وہ بیل کو چلا دیا کہ بھائی یہ جو تابوت ہے یہ ہمارے لیے نقصان دہ، فائدہ مند نہیں ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل کی جو مخالف قوم تھی۔ تو پھر جب یہ فیصلہ ہونے لگا کہ بھائی کس کو بادشاہ بنایا جائے، تو اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا کہ یہ تابوت جس کے پاس آئے گا وہ اللہ کے حکم سے بادشاہ بنے گا۔ تو وہ جو تابوت تھا پھر اسے اللہ کے حکم سے وہ طالوت کے پاس پہنچا، اور طالوت کو پھر بادشاہ مقرر کیا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ طے پایا گیا کہ ایک قوم ہے جس سے بنی اسرائیل جا کے لڑے گی۔ اس کا بھی جو واقعہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل جو ایک قوم سے جا کے لڑے گی، تو اس میں کچھ اس طریقے سے ہوا کہ وہ جالوت سے ان کی لڑائی ہونے جا رہی تھی، اور جالوت جو تھا وہ قوم عاد جو تھی ہود علیہ السلام کی، انہی کی اولاد میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا بھی ہے کہ ان کو ہم نے بڑی قامت دی، بڑی طاقت دی، اور پھر وہ کہنے لگے کہ کون ہے قوت میں ہم سے زیادہ۔
تو اللہ نے پھر ان کو بتایا کہ شاید وہ بھول گئے کہ ان سے بڑی جو طاقت میں ہے وہ ہے اللہ کی ذات. پھر اللہ نے انہیں کس طرح سے غرق بھی کیا. تو جالوت انہی کی قوم میں سے تھا. تو اس سے لڑنے کے لیے جا رہے تھے. تو اس کے بعد ایک آزمائش اللہ نے رکھی کہ راستے میں ایک دریا آیا کہ اللہ کا حکم آیا کہ اس دریا سے پانی نہیں پینا، ہاں مگر چلو بھر پی لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو جو پانی پی لے گا تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ مومنین میں سے نہیں ہے. تو جن لوگوں نے پانی پی لیا تو انہوں نے پھر کہا کہ بھائی اب آپ لڑنے جائیں، ہماری ہمت نہیں ہے. تو جو ایمان والے تھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے پانی نہیں پیا اللہ کے حکم سے، اور کہا کہ بسا اوقات، کیونکہ آگے جو قوم تھی وہ بڑی طاقتور قوم تھی، لوگ ڈر رہے تھے، نہیں لڑ رہے تھے، لیکن جو ایمان والے لوگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ بسا اوقات اللہ کے حکم سے کم لوگ بڑے لوگوں پہ، زیادہ لوگوں پہ، بڑی طاقتوں پہ غالب آ جاتے ہیں. تو یہ ایمان کی طاقت تھی. اس کے بعد وہ آگے کی طرف بڑھے اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جالوت کو ایک پتھر بنا کے، غلیل ٹائپ نما بنا کے جو مارا اس کے سر میں لگا اور وہ وہیں دھڑام سے گر گیا اور ہلاک ہو گیا. اور طالوت نے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ جو جالوت کو قتل کرے گا اس کو میں اپنی سلطنت میں سے آدھا حصہ دوں گا اور اپنی بیٹی سے نکاح بھی کرواؤں گا. تو پھر اللہ کے حکم سے وہ نصیب حضرت داؤد علیہ السلام کا ہوا. حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت بھی ملی آدھی، اور بیٹی سے نکاح بھی ہوا. اور پھر طالوت کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام مکمل طور پر بنی اسرائیل کے حاکم مقرر ہو گئے. اور اس کے بعد پھر اللہ نے آپ کو نبوت سے بھی نوازا اور زبور کتاب بھی آپ کو عطا فرمائی. اور جو آپ یقیناً ایک دیکھتے ہیں جوس کا جو ایک اسٹار آف ڈیوڈ آپ دیکھتے ہیں جو فلیگ پہ بھی بنا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نشانی ہے بنی اسرائیل کی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے شیلڈ بنائی، زرہ بنائی، جس سے وہ جنگ میں دفاع کرتے تھے، اور اسی کو نشان بناتے ہوئے آج تک جو ہے یہودی اس کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ واقعہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا قرآن پاک میں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے تو آپ کے ساتھ پہاڑ اور چرند پرند بھی آپ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے تھے. اس کے بعد اللہ نے آپ کو صلاحیت دی تھی کہ آپ کے ہاتھ میں جو لوہا تھا، جو میٹل تھا، وہ آ کے موم بن جاتا تھا، جیسے آپ چاہتے تھے اس کو ڈھال لیتے تھے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے نوازا، آپ کے بیٹے تھے. سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایسی حکومت سے نواز کہ اس کے بعد وہ کسی کے شایان نشان نہ ہو. تو پھر اللہ نے آپ کو حکومت سے نوازا، اور آپ بہت بہتر جانتے کہ کس طرح سورہ نمل میں بھی یہ واقعہ موجود ہے قرآن پاک میں کہ ہوا، چرند پرند، جنات، تمام کی تمام مخلوقات اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیں، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کے نگہبان تھے. تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلا ایک ٹیمپل بنایا. ٹیمپل نہیں بنایا، اسے ٹیمپل کہا جاتا ہے، ہیکل سلیمانی کے نام سے اسے جانا جاتا ہے. اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرمائی جو کہ اللہ کے حکم سے وہ جنات کی مدد سے بنائی گئی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی یقیناً ہم نے سن رکھا ہے کہ آپ کی وفات ہو گئی اور آپ ایک عصا مبارک کی اس سے ٹیک لگا کر کھڑے رہی کئی سال تک. جب مسجد تعمیر ہو گئی تو اللہ کے حکم سے اس عصا میں دیمک لگ گیا، اور اب وہ دیمک جب گر پڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زمین پر تشریف لے آئے. تو یہ ہیکل سلیمانی ہے جسے بڑی ایک تعظیم کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں آگے جا کے پھر انہی کی اولادوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. اس سے پہلے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، اور آخری جو نبی تشریف لائے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جنہیں اللہ پاک نے پھر انجیل سے نوازا بھی. اچھا، یہاں پہ کچھ تصاویر ہیں، یہ میں آپ کو ابھی اس کے بارے میں نہیں بتاتا کیونکہ جب اسرائیل کی کریشن کا واقعہ میں آپ کو بتانے لگوں گا تو یہ ساری تصاویر اور نقوش میں آپ کو سمجھاؤں گا. فی الحال اس کی جو ہے ڈسکرپشنز پہ چلتے ہیں. اچھا دیکھیں، اسرائیل کا جو اوریجن ہے وہ کہاں سے ہے، فلسطین اور اسرائیل کا. حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 12 قبائل کو یکجاں کیا، ٹھیک ہے، پوری. اچھا، سلطنت پھر بادشاہ جو تھے وہ دوسرے بادشاہ تھے، پہلے طالوت بادشاہ تھے اور دوسرے حضرت داؤد علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے. حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے تھے، آپ نے ہی یونائٹ کیا تھا سب کو. اچھا، جو جیروسلم ہے جہاں پہ ہیکل سلیمانی موجود تھا، یہاں پہ ان 12 قبائل میں سے ایک قبیلہ یہاں کا حاکم تھا جسے جیبوسائٹس کے نام سے جانا جاتا رہا ہے. اور اس کے بعد جیروسلم کا جو پرانا نام تھا وہ جیبس کر کے اس کا نام تھا، بعد میں وہ تبدیل کیا گیا. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا میں نے آپ کو تذکرہ کیا، آپ کو بتایا. آپ کی حضرت یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جو بنی اسرائیل تھے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. نارتھ کی طرف نارتھ کنگڈم آف اسرائیل بن گیا اور ساؤتھ کنگڈم آف جوڈا بن گیا،
ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا 722 BC میں، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف آوری سے 722 سال پہلے جو ناردرن کنگڈم تھا، جو ناردرن بنی اسرائیل کا کنگڈم تھا، اسے آسیرینس نے مکمل طور پر تباہ کر دیا، ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ اس کے بعد جو دوسرا ساؤدرن حصہ تھا، ساؤدرن کنگڈم آف جودا کے نام سے جسے جانا جاتا ہے، اسے بیبیلونین، یعنی کہ آپ جانتے ہیں کہ جو میسوپوٹامین سویلائزیشن تھی وہ دو حصوں میں تقسیم تھی۔ ناردرن پارٹ جو تھا وہ آسیرینس کے نام سے جانا جاتا رہا ہے، اور جو ساؤدرن پارٹ تھا اسے بیبیلونین کے نام سے جانا جاتا رہا ہے۔ تو بیبیلونیا کا بادشاہ تھا بخت نصر، جسے نیبوچیڈ نیزر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس نے پہلا جو ٹیمپل تھا ہیکل سلیمانی، اس کو تباہ کیا، اس کو نیست و نابود کر دیا، یوں کہ زمین دوز کیا، مسمار کیا۔ اور اس کے بعد کنگڈم آف جودا جو تھا، اسے جو وہ ریاست تھی اس کی بنی اسرائیل کی، اسے بھی اس نے بڑی جو ہے وہ چوٹ پہنچائی۔ اس کے بعد اس واقعے کے 70 سال کے بعد ایک بادشاہ آیا، سائرس دی گریٹ، ٹھیک ہے، پرشیا فارس کا وہ بادشاہ تھا۔ اس نے پھر مدد کی کس کی؟ یہودیوں کی، کہ دوبارہ سے وہ ٹیمپل یعنی کہ ہیکل سلیمانی کی کو تشکیل دیا گیا، اور 538 یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 538 سال پہلے، اور پھر وہ آ کے یہودی جو ہے وہاں مکمل طور پہ آباد ہو گئے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا 70 AD میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے 70 سال کے بعد سیج آف جیروسلم ہوا۔ کیا ہوا کہ رومنس نے مکمل طور پر جیروسلم پہ اس کا جو ہے بلاکیڈ کر لیا۔ اب کیا ہوا کہ یہودیوں نے جو ہے ریوولٹ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ رہتے تو ان رومن کی سلطنت میں تھے، لیکن انہوں نے اپنی جو بادشاہوں تھے انہی کے خلاف جو ہے وہ اقدام کیے، اور انہی کی یعنی کہ یہودیوں کی ہی کوشش سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن ہمارا یہ ایمان ہے، قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہرگز قتل نہیں کیا، بلکہ انہیں ان جیسی شبیہ معلوم ہوئی۔ تو اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، اور قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا میں تشریف آوری ان کی ہوگی اللہ کے حکم سے۔ تو پھر جو ہے وہ سیکنڈ ٹیمپل کو بھی مسمار کیا گیا، اور کم و بیش 1,30,000 کے قریب یہودیوں کا قتل عام بھی ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ واقعہ پیش آ گیا 70 AD کے بعد، تو پھر یہود جو تھے وہ پوری دنیا میں پھیل گئے اپنی جان بچاتے ہوئے، ٹھیک ہے، انہیں ان کی سرزمین سے نکال دیا گیا، خارج کر دیا گیا۔ تو پھر وہ دنیا کے کونے کونے میں جا کے پھیل گئے، یورپ کیا، افریقہ کیا، آسٹریلیا کیا، ایشیا کیا، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اور اسی اثنا میں مدینے کی طرف 3 قبیلے آ کے یہودیوں کے آباد ہوئے تھے، جنہیں ہم بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ کے نام سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے اس کے بارے میں مزید میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے آگے چلتے ہیں۔ تو یہ بھی لکھا ہے کہ جانا جاتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو کروسیفیکیشن کی کوشش تھی، اس میں بھی یہودیوں کا کہیں نہ کہیں کردار تھا۔ اچھا، اب آ جاتی ہے بات اسلام کی، کہ جب اسلام دنیا میں آیا 622 AD میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرما دیا، اور اس کے بعد ہجرت مدینہ ہوئی مکہ سے 622 AD 16 جولائی کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ مدینہ منورہ میں انصار موجود تھے، انصار نے مہاجرین کو ویلکم کیا، وارم ویلکم کیا، اور وہاں پہ یہود بھی آباد تھے۔ مدینہ کے گرد و نواح میں، مدینہ شریف میں بھی، جس کا پرانا نام یثرب تھا، آباد تھے یہودی۔ 3 قبائل ہم نے پڑھے کہ آباد تھے۔ اب یقیناً 3 قبائل کی پھر نسلیں بھی بڑی ہوں گی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میثاق مدینہ کیا، ایک ریاست بنانے کی جو کاوش تھی، اس میں یہودیوں کو بھی شامل کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ یکے بعد دیگرے یہود نے، کیونکہ دیکھیں یہود کو یہ تھا کہ یہ اندیشہ تھا کہ جو پیغمبر آخر الزماں آئیں گے وہ ہم میں سے آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ کس طریقے سے ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اللہ نے بے شک تم پر پورے اہل عالم میں تمہیں فضیلت بخشی۔ تو ان کا یہی ماننا تھا کہ جو آخر الزماں آئیں گے بے شک آئیں گے، لیکن وہ ہم میں سے ہوں گے، بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، لیکن اللہ کے حکم سے وہ عربوں میں سے تشریف لائے۔ تو یہ بات جو تھی یہ بڑی ہی ناگوار گزری یہود کو، تو وہ جانتے بوجھتے ہوئے پھر اسلام ایمان لانے سے منکر ہو گئے۔ تو اس کے بعد ان ایذا رسانی کی جو کوشش تھی یہودیوں کی وہ چلتی رہی، کبھی بدر میں، کبھی خیبر کی تو جو مخصوص جنگ تھی وہ تھی ہی یہودیوں کے خلاف۔ تو اس طرح سے پھر وہ تینوں قبائل جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ سے
خارج کر دیا، باہر نکال دیا، جس میں بنو نذیر، بنو قریظہ اور سب سے پہلے بنو قینقاع کو باہر نکالا، اور بنو مصطلق کا بھی ایک قبیلہ تھا. تو ان تمام یہودیوں کو مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا گیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دور تھا. اس دوران یہ ہوا، اور اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب چارج سنبھالا 634 میں، اور پھر جا کے 637 میں آپ نے جیروسلم کو یعنی کہ بیت المقدس کو فتح کیا، جہاں پہ یہود آباد تھے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دستہ بھیجا، اور بغیر کسی مزاحمت کے یہود نے وہ قلعہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا. کہ جو وقت کے علماء کرام تھے انہوں نے پیشن گوئیاں کی تھیں، انہوں نے نشانیاں بتائیں. تو اس کے بعد مکمل طور پہ یروشلم جو تھا وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. بیت المقدس مسلمانوں کی قبضے میں آنے کے بعد جو یہود تھے وہ وہاں پر ایک ذمی کے طور پہ یعنی کہ وہ جزیہ دے کر وہاں رہنے لگے. اس کے بعد پھر طارق بن زیاد کا واقعہ 711 میں، کہ 711 AD میں کہ مسلمانوں نے جب کیا کہتے ہیں اسپین کی طرف فتح کیا، اسپین کو طارق بن زیاد کی مدد کی یہودیوں نے. ٹھیک ہے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے مدد کی طارق بن زیاد کی، اور یہاں سے مسلمانوں کا ایک گولڈن پیریڈ شروع ہو گیا. اچھا، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا بلکہ یہودیوں کے لیے بھی تھا، کیونکہ یہودیوں کو یہاں پھلنے پھولنے کا موقع ملا. اور یہود جو تھے وہ اہل کتاب تھے، اور مسلمان اہل کتاب کا اللہ نے جو ایک درجہ رکھا ہے اسے سمجھتے تھے، اور تمام جو اللہ سے ڈرے، آخرت پر ایمان رکھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بخشش کا وعدہ کیا ہے. تو بہرحال اس کے بعد کیا ہوا، جب یہودیوں کو موقع ملا وہ مکمل طور پہ اپنی سیٹلمنٹس بناتے رہے، اور وقتاً فوقتاً اپنے آپ کو مستحکم کرتے رہے. اس کے بعد پھر جو واقعہ پیش آتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی، یعنی کہ پھر سے جو یہود تھے وہ آباد ہو گئے آ کے جیروسلم میں، بیت المقدس میں. پھر صلاح الدین ایوبی نے جو کروسیڈ وارز تھیں 1187 میں، 1187 میں آئی تھنک 3 ہوئیں کروسیڈ وار یا 2 ہوئیں، میں آئی تھنک غلطی نہ کر رہا ہوں. اور جہاں تک میرے علم میں یہ وار کرسچنس کے خلاف تھی، کیونکہ جیروسلم جو تھا یہ کرسچنس کے قبضے میں تھا. تو اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے مسلمانوں کو فتح کر کے وہ جیروسلم دیا، اور پھر سے بیت المقدس کا جو قبضہ تھا وہ مسلمانوں کے حصے میں آ گیا. اس کے بعد آٹومن امپائر کا ٹائم پیریڈ ہے کہ 1290 سے 1923-24 کی جو یہ 400-500-600 سال جتنا بھی ایسا یہ بن رہا ہے، 1400 سے 2100 کا زیادہ ہی بن رہا ہوگا، میں اندازہ غلط لگا رہا ہوں. تو اس پورے ٹائم پیریڈ میں آٹومن امپائر مکمل طور پر قابض تھی ایک اچھے بھلے رقبے پر، جس میں افریقہ، یورپ، ایشیا تمام کا تمام شامل تھا. اور اسی میں جیروسلم جو تھا وہ بھی مسلمانوں ہی کے قبضے میں تھا، یعنی کہ آٹومن امپائر کے کنٹرول میں تھا. اس وقت میں جو یہود تھے انہوں نے بہت ہی زیادہ سفر کیا، بڑی ان پریشانیاں جھیلی. اس کے بعد دیکھیں کیا ہوا کہ آٹومن امپائر کا جب زوال شروع ہوا تو اسی اثنا میں 1860 سے 1904 میں آنے والا ایک تھیوڈور ہرزل، ٹھیک ہے، ایک شخص تھا جس نے زائونزم کی تحریک چلائی، جس کا مقصد یہود کو ایک پلیٹ فارم پر لانا، یہود کو ایک سرزمین دلانا، یہود کو مستحکم کرنا تھا. تو تھیوڈور ہرزل نے کوشش کی، جو کہ آسٹرو ہنگری سے بلانگ کرتا تھا. ان کی یہی کاوش تھی کہ کسی طرح سے بیت المقدس یعنی جیروسلم پر اپنا قبضہ جمایا جائے، اور ان کا یہ یقین تھا، یہ بلیف تھا، اور آج بھی ہے کہ تیسرا ہیکل سلیمانی دوبارہ بنے گا، ان کا کوئی مسیحا آئے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ یہود جو ہے وہ پوری دنیا پر مکمل طور پر قابض ہو جائیں گے. اور اسی کی کاوشوں میں، کوششوں میں یہ آج تک لگیں، اور تابوت سکینہ بھی اسی میں سے ایک کڑی ہے کہ وہ بھی انہیں حاصل ہوگا. تو بہرحال زائونزم کی تحریک چلتی رہی، اور یہ تمام کے تمام فلسطین کی طرف آنے لگے، کیونکہ اب یہ عثمانی سلطنت کے حصہ تھا، عرب کا حصہ تھا. یہاں عرب جو لوگ تھے مسلمان وہ آباد تھے. اس کے بعد زائونزم کی جو تحریک تھی اس میں میٹریاک یعنی کہ یہ تمام کے تمام اس سرزمین کی کوشش کے لیے لڑتے رہے، اور یہاں پہ آتے رہے، اور فلسطین میں جس ممکنہ حد تک کوشش تھی یہ کرتے رہے. اچھا، اس کے بعد ایرا شروع ہوتا ہے
کیونکہ اوٹومن امپائر مکمل طور پر زوال پذیر تھی، اور 1914 سے 1918 کی جو جنگ عظیم اول ہوئی، ٹھیک ہے، جنگ عظیم اول ہوئی، اب دو کوششیں ہو رہی تھیں. ایک تو یہود کی کوشش چل رہی تھی، زائنزم کی تحریک تھی، وہ تیز ہوتی چلی جا رہی تھی کہ یہود کو فلسطین میں لا کے آباد کیا جائے اور ان کا ایک سیپریٹ جو ہے نیشن بنائی جائے، ایک سیپریٹ سیٹلمنٹ دی جائے. یہ یہودیوں کی کوشش تھی. اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے، یعنی کہ جنگ عظیم اول ہونے سے پہلے تک کم و بیش 3% آبادی جو تھی فلسطین میں وہ یہودیوں کی تھی، لیکن یہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی. اب جب جنگ عظیم اول ہوئی، ورلڈ وار 1 ہوئی، تو اس دوران برٹشرز کو ضرورت تھی پیسے کی اور مین پاور کی. تو پیسوں کے لیے، دولت کے لیے انہوں نے کچھ ٹریٹیز کی، کچھ 3 ٹریٹیز ہوئیں، 3 مختلف ٹریٹیز ہوئیں، اور تینوں کی تینوں اس ٹائم پر سیکریٹ رکھی گئیں. ان میں سے ایک جو ٹریٹی تھی وہ بالفور ڈکلیریشن کے نام سے جانی جاتی. 1917 میں سر آرتھر بالفور تھے جو کہ فارن سیکریٹری تھے برٹشرز کے، بریٹن کے. انہوں نے ایک سیکریٹ ایگریمنٹ کیا یہودیوں کے ساتھ، جیوز کے ساتھ، کہ آپ اگر ہمارا ساتھ دیں گے. اچھا یہودی جو تھے وہ بڑی دولت مند قوم رہی ہے، بڑی محنت کش قوم، اور بڑی دولت مند، اللہ نے اسے ہمیشہ سے نوازا بھی ہے. تو اس قوم نے پھر پیسے کی مدد سے جو ہے وہ ورلڈ وار 1 میں اپنا حصہ ملایا، اور ان سے یہ وعدہ کیا گیا کہ جنگ عظیم اول کے بعد آپ کو مکمل ایک سیٹلمنٹ فلسطین میں بنا کر دی جائے گی. دوسری طرف سیکریٹ ایگریمنٹ کیا گیا سائکس پیکاٹ کے نام سے 1916 میں، کہ جس کا مقصد تھا کہ یو کے، فرانس جو ہے، اور رشیا اور اٹلی، یہ جو کنگڈم ہے، یہ اس تمام کے تمام اوٹومن امپائر ورلڈ وار 1 ختم ہونے کے بعد آپس میں تقسیم کر لیں گے. پھر ایک وعدہ فلسطینیوں سے بھی کیا گیا کہ فلسطین یعنی کہ جو عرب لوگ تھے، عربوں سے یہ وعدہ کیا گیا کہ تم جو ہے وہ عربوں سے وعدہ کیا گیا تم اوٹومن امپائر کے خلاف ہمیں مین پاور دو، کیونکہ عرب کے پاس مین پاور تھی، تم ہمیں مدد دو، تو اس کے بعد ہم فلسطین میں تمہیں ایک مکمل سیٹلمنٹ، یعنی کہ عرب میں ایک سیٹلمنٹ بنا کر دے دیں گے. یہ وعدہ کیا گیا عربوں سے. اچھا دوسرا میں آپ کو کچھ باتیں اور بھی بتاتا چلوں کہ کنگ شاہ فیصل جو شاہ فیصل نے کنگ فیصل ایک تھے، میں نے کتاب میں پڑھا، صفدر محمود کی انٹرنیشنل ریلیشنز کی کتاب، اس میں یہ چیز پڑھی، آپ بھی دیکھیے گا کہ بادشاہ تھا فیصل، اس کا یہ خواب تھا کہ گریٹر سیریا بنایا جائے، سیریا یعنی کہ شام، کہ جس میں لیبنان، جارڈن اور سیریا، عراق، سعودی عرب اور ایجپٹ، یہ تمام کے تمام ممالک شامل ہوں. اور یہ وعدہ برٹشرز نے یہ کیا تھا اس کنگ فیصل سے کہ ہم تمہیں جو ہے وہ اگر تم ہمیں مدد دو گے تو ہم یہ تمہیں بنا کر دیں گے. لیکن آپ بہت بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح برٹشرز نے ہر محاذ پہ وعدہ خلافی کر کے دکھائی. تو یہاں بھی وعدہ خلافی ہوئی اور اس سرزمین کو تقسیم کر دیا گیا فیصل بادشاہ کے درمیان اور اس کے ایک بھائی کے درمیان، اور ایک اور اس کا کوئی رشتہ دار تھا. ان 3 کے درمیان اس سلطنت کو تقسیم کر دیا گیا. اچھا تقسیم تو کر دیا گیا، چلو اچھی بات ہے، تقسیم ہو گئی، اب ان کا اپنا حق ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہوا. جو مینڈیٹ سسٹم تھا، مینڈیٹ سسٹم جیسے کہ کنٹرول تو اسی سرزمین کے رہنے والے کا ہوگا، لیکن اوپر سے جو حاکم اعلیٰ ہوگا وہ برٹشرز کا ہی ہوگا. تو کچھ حصہ جو ہے وہ فرانس نے کنٹرول کیا، تو جس طریقے سے ایک سائکس پیکٹ ایگریمنٹ ہوا تھا، تو اسی کے تحت پورے عرب کو ڈیوائڈ کر دیا گیا. عراق میں کسی کا قبضہ، عراق میں فرانس کا قبضہ، اور فلسطین میں مینڈیٹ ہو گیا جس طرح برٹشرز کا. تو اس طریقے سے سب نے آپس میں تقسیم کر لیا. اس کے بعد اب دیکھیں ورلڈ وار 1 کے بعد 24 اپریل 1920 کو، اچھا آپ نے یہ بھی ایک ایگریمنٹ سنا ہوگا، ٹریٹی آف سیوریس کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ اوٹومن امپائر کو جو تقسیم کیا گیا تھا وہ اس ٹریٹی کے تحت کیا گیا تھا. اچھا اب برٹشرز نے فلسطین میں بھی مینڈیٹ سسٹم بنا دیا کہ اس کی جو چلانا جو تھا وہ برٹشرز نے ہی چلانا تھا. تو اس کے بعد جو پاپولیشن تھی جیوز کی ورلڈ وار 1 کے بعد، وہ 3% سے بڑھ کے 30% تک بڑھ گئی، یعنی کہ یہود 30% آبادی اب یہود کی تھی. دنیا جہان سے یہود جو تھے وہ اب اس فلسطین کی سرزمین کی طرف اپنا رخ کر رہے تھے، اور جو فلسطینی تھے ان سے زمینیں خرید بھی رہے تھے وہاں کے رہنے والوں سے مہنگے داموں میں، اور جو نہیں بیچتا تھا اس سے وہ کانفسکیٹ بھی کر لیتے تھے. اچھا اب کیا ہوا، اب صورتحال کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ فلسطینیوں سے وعدہ بھی خلافی ہو چکی تھی، اور اس کے بعد کیونکہ سرزمین تو عربوں کی تھی، عربوں کی یہ خواہش تھی کہ بھئی یہ
ہمارا حق جو ہے وہ ہمیں دیا جائے. لیکن اسرائیل کے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا کہ وہ دنیا میں کہاں جا کے آباد ہوتا. اور ان کا جو میں نے آپ کو ایک بتائی ان کی تھیولوجیکل جو پرسپیکٹیو تھا کہ ہیکل سلیمانی یہاں بننا ہے، تو انہیں اینی ہاؤ یہ زمین چاہیے ہی چاہیے تھی. پھر 1936 اور 39 کے درمیان یعنی ورلڈ وار سیکنڈ ہونے سے پہلے کچھ عرب ریوولٹس بھی ہوئیں، جس میں یہ تھا کہ اپرائزنگ ہوئی. عرب کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ عرب کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنایا جائے، کہ جیوز کو یہاں سے خارج کیا جائے اور عرب ہی کی حکومت، عربوں کی حکومت یہاں قائم کی جائے. اور یہ جو جیوش امیگریشن کی جو پالیسیز ہیں اس کو ختم کیا جائے. جو زمین خریدتے ہیں جیوش یہاں پہ، اس پالیسی کو بھی مکمل طور پر ختم کیا جائے. اور جیوش جو نیشنل اسٹیٹس کو مینس کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ اسرائیل کو نہ بنانے کی بھرپور کوشش کی عربوں نے. لیکن اب دیکھیں ڈیسپریٹ اٹیمپٹ جو ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، کہ ایک شخص جانتا ہے کہ اب میرا اینڈ ہے، دی اینڈ ہے، یہ ڈو اور ڈائی. اور ایسی صورت میں جب جو بھی انسان یا جو بھی مخلوق زیرو چیز کرتی ہے تو وہ ایک بہت ہی اسٹونشنگ ہوتا ہے. تو یہی ایک جیوس کی ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ تھی جس میں وہ کامیاب بھی ہوئے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ جنگ عظیم دوم 1939 کا آغاز ہوا. اب پھر وہ وقت آیا کہ جب پھر برطانیہ کو مین پاور کی ضرورت تھی. پھر یہاں برطانیہ نے کوشش شروع کر دی کہ جیوس کی جو سیٹلمنٹس ہیں اس کو کم کیا جائے، جو پرچیزنگ کی ایبلٹی دی ہوئی ہے اسے کم کیا جائے، پالیسیز کو چینج کیا جائے، کسی طریقے سے بھی عربوں کی جو ہے وہ سمپیتھی لی جائے، ان کی مدد لی جائے، انہیں راضی کر کے جنگ میں شامل کیا جائے. تو یہاں پہ پھر جیوز جو تھی ان کی انسرجنسی ہو گئی، کیونکہ ان کی جو معاملات تو ان میں رکاوٹیں پیدا ہونا شروع ہو گئیں پالیسی چینج ہونے کی وجہ سے. جو امیگریشن تھی اس پہ پابندی لگا دی گئی، زمین کی خریداری پر پابندی لگا دی گئی، اس طرح کے معاملات ہونا شروع ہو گئے. لیکن اب جو تھا وہ یہودیوں کا جو زائنزم کی تحریک تھی وہ مکمل طور پر عروج پر تھی. اور پھر جنگ عظیم کے اختتام کے بعد، ورلڈ وار 2 کے بعد، 1944 سے 48 کے بعد یہ خواب مکمل طور پہ سچ میں بھی ثابت ہو گیا. اچھا یہاں ایک اور چیز میں آپ کو دکھاتا چلوں، بتاتا چلوں کہ جیوس ہولوکاسٹ جسے دنیا جانتی ہے کہ کتنا ایک بڑا جینوسائیڈ کیا گیا تھا ہٹلر کی جانب سے یہودیوں کے خلاف، کہ چن چن کے یہودیوں کو ہٹلر نے کس طرح سے ڈیتھ کیمپس میں، گیس چیمبرز میں اور گیتھوز میں، اس جگہ کو کہتے ہیں کہ ایک جیسے آج غازہ ہے کہ غازہ اسٹرپ میں ایک فلسطینیوں کو قید کر دیا گیا اوپن پریزن کے طور پہ، تو گیتھوز تو اس سے بھی خطرناک جگہیں تھیں جہاں پہ یہودیوں کو رکھا جاتا تھا اور ان سے 24 گھنٹے کام لیا جاتا تھا. 24 گھنٹے نہ انہیں نیند دی جاتی تھی، نہ انہیں کھانا پراپر دیا جاتا تھا. لوگ بھوک سے مر جاتے، لوگ کام کرنے کی وجہ سے مر جاتے، اور جو کام نہیں کر پاتا، جو بوڑھا یا بچہ ہوتا، اسے شوٹ کر دیا جاتا. اس پہ کئی ساری موویز بھی بنی ہیں. تو ایک شدید ترین جو ہے وہ عمل ہٹلر کی جانب سے یہودیوں کے خلاف کیا گیا تھا، اور کم و بیش 42 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ جو ہے یہودیوں کا قتل عام ہوا. اس کی وجہ سے جو ہے پھر وہ جو میں آپ کو ڈیسپریٹ اٹیمپٹ بتا رہا تھا کہ وہ اور بھی زیادہ تیزی پکڑ گئی، کیونکہ اب یہودیوں کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں تھا. اچھا یہودیوں کو یوں ایک حمایت بھی حاصل ہو گئی کہ جنگ عظیم دوم میں یہودیوں نے پھر مدد کی، کس کی؟ برطانیہ کی، یعنی کہ الائز پاور کی. ایک طرف ایکسس تھے اور ایک طرف الائز تھے، ٹھیک ہے. الائز کی مدد کی یعنی کہ امریکہ، برٹن، فرانس اور اس طرف جو ممالک شامل تھے رشیا، ان کی مدد کی، تو ان کی حمایت ان کو پھر حاصل ہوئی. اور پھر جو ہے یہ مکمل طور پر کامیاب ہوئے کریشن آف اسرائیل کو. اچھا کریشن آف اسرائیل کا دیکھیں پھر کیا ہوا کہ جو بالفور ڈکلیریشن ہوئی تھی 1917 میں، اس پہ عمل درآمد کروایا گیا. جو صدر تھے وقت کے امریکہ کے ہینری ٹرومین، انہوں نے ایک کمیشن بنایا. یو این اس ٹائم تشکیل دے دی جا چکی تھی 1945 میں. ایک یو این کا کمیشن بنایا گیا تھا فلسطین ایشو پہ، جس نے یہ فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 3 حصوں میں منقسم کیا جائے گا. چلیں میں اب آپ کو میپ کی طرف لے کر آتا ہوں، جو میں آپ کو میپ شروع میں دکھا رہا تھا. گیو می اے سیکنڈ. دیکھیں یہ تو ہے ول اسرائیل کا نقشہ، یعنی یہ پورا کا پورا پہلے فلسطین تھا. اب آ جائیں ذرا اس تصویر کی طرف. دیکھیں یہ جو پہلی تصویر ہے اس میں گرین جو ہے یہ پورا کا پورا فلسطین ہے، عرب اس میں میجورٹی ہے. لیکن جب پارٹیشن ہونے لگا، ایک ریزولوشن یو این کی 181 ریزولوشن کے نام سے جسے جانا جاتا ہے، جس کے تحت 48% جو تھا فلسطین کا وہ اسرائیلیوں کو دیا گیا، یہودیوں کو دیا گیا. 44% جو تھا فلسطین کا وہ عربوں کو دیا گیا، جس میں دیکھیں آپ غزہ اسٹرپ، ابھی دیکھیں یہ آپ سیکنڈ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ غزہ اسٹرپ کتنی بڑی تھی، اور ایک طرف ویسٹرن بینک تھا اور ایک طرف غزہ اسٹرپ تھی. اچھا دوسرا ایک اور چیز دیکھیں، میں آپ کو کچھ یہاں پہ انٹرسٹنگ فیکٹ بھی بتاتا چلوں کہ آپ یاد کریں کہ پاکستان اور انڈیا کی پارٹیشن برٹشرز نے کی، اور یہی اسی طرح کی پارٹیشن جو ہے وہ
یہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان بھی ہے۔ پاکستان کو جب تقسیم کیا گیا تو ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان جو آج بنگلہ دیش کے نام سے ہم جانتے ہیں، کہ دیکھیں کتنا اس پہ ڈفرنس تھا، ایک کس طرف ہے، ایک اس طرف ہے، اور بیچ میں کسی قسم کا کمیونیکیشن کا جو آسان راستہ ہے وہ بھی موجود نہیں تھا۔ بالکل سیم آپ دیکھیں کہ وہی جو پارٹیشن ہے وہ اسرائیل میں بھی کیا گیا، ایک طرف غازہ اسٹرپ ہے، ایک طرف ویسٹ بینک ہے، اور ایک نہایت ہی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں نہایت ہی چھوٹی سی اسٹرپ نما دیکھیں ایک جگہ دی گئی ہے، یہ راستہ ہے کہ ویسٹ بینک سے غازہ میں آپ یہاں سے آ اور جا سکتے ہیں۔ اور دوسرا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناردرن اسرائیل کا جو ہے پارٹیشن، یہاں دیکھیں یہاں بھی ایک چھوٹی سی اسٹرپ دے دی، یہاں بھی یہاں آنے جانے کا راستہ ہے۔ آپ دیکھیں کس طرح کی پلاننگ برٹشرز نے کی، اور وہ کس طرح کی پرابلم کریٹ کر کے گئے، کہ جیسے آج ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشمیر کا مسئلہ موجود ہے 76 سال گزر جانے کے بعد، اسی طریقے سے فلسطین میں بھی یہ مسئلہ آج تک موجود ہے۔ تو کس طرح برٹشر دیکھیں اپنی پالیسیز کو چلتے رہے، ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو پالیسی تھی اس کو چلتے رہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 48% جیوز کو دیا گیا، 44% فلسطینیوں کو، عربوں کو دیا گیا، اور باقی کا جو 8% تھا، یعنی کہ جیروسلم کا جو حصہ تھا، وہ UN نے، یونائٹڈ نیشن نے اپنے پاس رکھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو جیروسلم ہے، جو یہ بیت المقدس کا، میں آپ کو نیچے دکھاتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ایک پلیس ہے جسے ہم جانتے ہیں، یہ پورا اس کو ہم جانتے ہیں، کس نام سے جانتے ہیں ابھی میرے ذہن میں پورا نہیں آ رہا، جس میں یہ ڈوم آف دا راک موجود ہے اور الاقصی مسجد موجود ہے۔ اچھا، یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ڈوم آف دا راک، یہ مسجد اقصی نہیں ہے، عموماً ہم اسی کو مسجد اقصی تصور کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے زیادہ تر ویڈیوز میں دکھایا جاتا ہے کہ مسجد اقصی نہیں ہے، دراصل مسجد اقصی یہ ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں الاقصی ماسک، اسی کے ایک طرف جو ہے ویلنگ وال ہے۔ ویلنگ وال یہ جو ویسٹرن وال ہے، کہ یہود جو ہے یہیں آ کے اپنی عبادت کرتے ہیں، جس طرح سے یہ حیثیت رکھتا ہے مکہ مکرمہ ہمارے لیے، اسی طریقے سے یہود اس ویلنگ وال کو یہ مانتے ہیں کہ یہ ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار بچی کچی ہے جہاں یہ عبادت کرتے ہیں، اور اسی جگہ جو ہے یہ ایک وقت میں اپنا دوبارہ سے ہیکل سلیمانی تیار کریں گے، تیسرا۔ تو اچھا، اس کی امپورٹنس عیسائیت میں یوں ہے کہ یہاں بیت لحم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور الاقصی کی اس لیے مسلمان کا پہلا جو قبلہ ہے وہ یہ ہے، اور تیسری جو مکہ شریف، مکہ مکرمہ، بیت اللہ شریف کے بعد، مسجد نبوی کے بعد جو تیسرا مقام ہولی وہ یہ بیت المقدس مسجد ہے۔ تو اس طریقے سے یہ تین ریلیجن کی جو ہے وہ ایک آپ یوں سمجھ لیں میوٹ پوائنٹ ہے، ایک جوائنٹ پوائنٹ ہے۔ تو اسی بنا پہ اسے UN نے اپنے پاس رکھا کہ یہاں جو ہے یہ کسی کو نہیں دیا جائے گا، تاکہ کسی بھی قسم کی پرابلم کریٹ نہ ہو سکے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ دیکھیں، تصویر میں آپ کو پھر دوبارہ دکھاتا ہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ آج جو ہے مکمل طور پہ ایک صرف غزہ اسٹرپ اور ویسٹ بینک نام نہاد کا جو ہے وہ رہ گیا ہے، اور مکمل جو آبادی ہے اب صرف اور صرف 15% تو پہلے دی، اب تو کم از کم 10% یا اس سے بھی کم کی آبادی جو ہے وہ فلسطینیوں کی رہ گئی ہے۔ چلیں آتے ہیں دوبارہ ٹاپک کی طرف، جو میں آپ کو بتا رہا تھا اس میں دیکھتے ہیں کیا چیزیں ہمیں مزید دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد میں آپ کو بتا چکا کہ 181 ریزولوشن کے تحت یہ تقسیم کیا گیا۔ 19 مئی 1948 کو پہلا وزیر اعظم بنا دیا گیا اسرائیل کا ڈیوڈ بین گیورن کو، اور پھر یہ اسرائیل جو ہے وہ دنیا کے نقشے پہ ابھر کر سامنے آ گیا۔ پریزیڈنٹ ہنری اسٹرومین نے اس کی بنانے میں مدد دی، اور یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد پہلی جنگ ہو گئی اسرائیل اور عرب، اب اسے ہم جانتے ہیں عرب اسرائیل وار کے نام سے۔ پہلی جنگ ہوتی ہے 47 سے 49 میں، جو 2 حصوں میں مشتمل تھی، جسے نکبہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ نکبہ مینس تباہی، کیٹاسٹرافی۔ یہ جنگ تھی، عربوں نے کوشش کی کہ بھئی اسرائیلیوں کو کسی طریقے سے نکالیں۔ اچھا، میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں، ایک فیکٹ بتاتا چلوں، آپ جب یہ دیکھیں گے مزید آپ کو سمجھ آئے گا کہ ایک پراپر دے دی گئی، ڈویژن کر دی گئی، لیکن فلسطینیوں نے اس کو نہیں تسلیم کیا، کیونکہ زمین کس کی ہے، تو آپ نے ایسے کیسے لا کر انہیں یہاں بٹھا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب مستقل کوششیں کی عربوں نے کہ یہاں سے ان کو نکالا جائے۔ جب کوشش کی عرب نے، جب مزاحمت کی، تب یہود جو ہے وہ پھیلتے چلے گئے۔ مینس کہ فلسطینیوں نے، عربوں نے پریس کیا، جیسے ایک اسپرنگ کو پریس کیا جاتا ہے، یہودیوں نے ڈبل پاور سے پریس کیا، یعنی کہ پہلے 44% آبادی تھی فلسطینیوں کا، جو ریجن تھا وہ 44% تھا۔ پہلی جنگ پہ 47 سے 49 پہ اس کو مزید یہودیوں نے ایکسپینڈ کیا، پھر اس کے بعد 56 میں جب سوئس کینال کا واقعہ ہوا مزید ایکسپینڈ کیا، پھر اچھا ہر بار جو مزاحمت کی گئی وہ عربوں کی طرف سے کی گئی۔
یہ میں آپ کو بتاتا چلوں. عربوں کی طرف سے کی گئی 1967 کی وار ہے، 6 ڈے وار جسے کہا جاتا ہے. پھر یہ جیوس نے ایکسپینڈ کیا، یعنی کہ جیوس نے موقع دیا عربوں کو کہ آئیں آپ ہمیں ماریں اور بدلے میں ہم جو ہے وہ ایکسپینڈ کریں گے، کیونکہ وہ دنیا کی نظر میں برے بھی نہیں بننا چاہتے اور لڑائی بھی کرنا چاہتے ہیں. کہ جیسے آپ ایک سمجھدار آدمی ہوتا ہے، وہ کسی سے بدلہ لینا چاہتا ہے تو وہ اس سے موقع دیتا ہے غلطی کرنے کا، تو وہ غلطی کرے گا تو بدلے میں پھر آپ جو ہے وہ اس سے حساب برابر بلکہ زیادہ کر لیں گے. دیکھیں فلسطین کے پاس، عربوں کے پاس وہ ٹیکنالوجی، وہ ہتھیار نہیں جو اسرائیل کے پاس تھے. تو اگر مثال کے طور پہ جیسے آج 7 اکتوبر کو جو 5,000 کے قریب میزائل کا جو اٹیک کیا، وہ جو 5,000 میزائل ہیں، آپ یقین کریں کہ یہودی و جیوس کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ ایک میزائل کم از کم ان کے 50-100 کے قریب تو ہوگا. ایکسٹریملی جو ہے وہ خطرناک قسم کی ٹیکنالوجی جیوس کے پاس موجود ہے. تو جب یہودیوں کے مزاحمت میں فلسطینیوں نے کوشش کی، تب جیوس نے انہیں پریس کیا. تو پہلا نکبہ ہوا 14 مئی 1948 کو، جب یہ مکمل طور پہ جیوس کی آبادی بن گئی. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ 7 لاکھ فلسطینیوں کو یہاں سے انہوں نے خارج کیا. کس نے؟ یہودیوں نے فلسطینیوں کے. مزید 400 سے 600 جو فلسطینیوں کے گاؤں تھے ان پر قبضہ کر لیا یہودیوں نے. اور اس کے بعد یہ 15,000 عرب جو تھے ان کی جانیں گئیں اور 25,000 کے قریب جو عرب تھے وہ زخمی بھی ہوئے. یہ پہلی جنگ کی بات ہے جب پہلی مزاحمت کی عربوں نے. پھر دوسری جنگ میں کیا ہوا، وہ 47 سے 48 تک چلی. اس میں کیا ہوا کہ فلسطینیوں نے یونائٹڈ نیشن سے voted to divide territory of Palestine between Jewish and Arab. However, second phase of the war began when British. تو یہ جب سیکنڈ فیز ہوا، اس میں پھر جو ہے وہ کوشش کی گئی عربوں کی طرف سے، لیکن پھر سے اب مکمل طور پہ سیج ہو گئی، ناکہ بندی ہو گئی، جنگ ختم کروا دی گئی UN کے مدد سے. اور اس میں بھی لاس مکمل طور پر فلسطینیوں کو ہی ہوا. اچھا، اب فائنلی عرب لیگ تشکیل دی گئی. اچھا، عرب لیگ بن چکی تھی 22 ستمبر 1945 میں. تمام عرب ممالک اس میں شامل تھے. عرب لیگ نے پھر ایک آل فلسطینین گورنمنٹ بنائی جو ویسٹ بینک اور غازہ اسٹرپ پہ مشتمل تھی. اور یہ تقریباً 20% جو ہے، دیکھیں یہاں پہ اب جو مینس کے 48% جو اسرائیل دیا گیا تھا وہ اب 20% مزید بڑھ چکا تھا 47 سے 49 کی وار تک. دیکھیں کتنا نقصان ہوا عربس کو پہلی جنگ میں. اچھا، اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ کچھ آرمسٹائز یعنی ٹریٹیز بھی لکھی ہیں کہ 24 فروری کو، 23 مارچ کو لیبنان، یا ڈیٹس لکھی ہیں کہ 1949 کو ٹریٹیز ہوئیں جس کے بعد جنگ بندی ہو گئی یونائٹڈ نیشن کی مدد سے. اچھا، یہاں پہ میں 1956 کی سوئس کنال کی جو ایک پرابلم کریٹ ہوئی تھی وہ میں یہاں نہیں بتا سکا. کہ میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ جب جنگ عظیم اول کے بعد برطانیہ اور ساری جو الائز سے انہوں نے عرب ممالک میں عربوں کو تقسیم کیا، کسی کو سیریا، کسی کو لیبنان اور کسی کو کچھ دیا، اپنا مینڈیٹ سسٹم برقرار رکھا. ٹھیک ہے، مینڈیٹ سسٹم برقرار رکھا، لیکن آنے والے کچھ سالوں میں 10-20 سالوں میں انہیں وہاں سے جانا ہی پڑا. تو اس کے بعد جاتے جاتے ان کی کوشش تھی کہ جو سوئس کنال ہے، سوئس کنال ایک بہت ہی اہمیت کی حامل تھی کہ وہ ریڈ سی کو میڈیٹرینین سی سے کنیکٹ کرتی تھی، یعنی کہ مڈل ایسٹ کو یورپ سے کنیکٹ کرتی تھی. تو وہ اس کی ایک بڑی اہمیت اس کی تھی، اور برطانیہ چاہتا تھا کہ اس پر قبضہ برطانیہ کا ہو جائے، لیکن ایجپٹ نے اپنی کاوشوں سے وہ مکمل طور پر اپنے پاس رکھی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایجپٹ جو ہے وہ آزادی حاصل کرتا ہے برطانیہ سے 1922 میں، لیکن مینڈیٹ سسٹم وہاں برقرار رہتا ہے. اور 1900 کم و بیش 56 میں یا 51 میں مکمل طور پہ مصر جو ہے وہ آزاد ہوتا ہے برطانوی مینڈیٹ سے. اور سوئس کنال بھی جو ہے وہ ایجپٹ کا ہی حصہ بنتی ہے. اچھا، اس کے بعد 1967 میں پھر عرب اسرائیل وار ہوئی. پھر سے اب 6 ممالک، یعنی کہ آپ اسرائیل کا، میں آپ کو ذرا پھر سے میپ دکھا دوں. یہ دیکھیں، چلیں یہ پورا میپ تو نہیں ہے، خیر بہرحال آپ کو سمجھ آ جائے گا. جو اسرائیل ہے، جو فلسطین ہے، اس کے آپ دیکھیں ساؤتھ میں ایجپٹ موجود ہے، اور اس کے ایسٹ کی طرف جارڈن، سعودی عربیہ، اوپر سیریا اور لیبنان. مینس کہ 1 2 3 4 5 سے 6 کے قریب ممالک ہیں. ان سب نے مل کر جو ہے وہ ایک اٹیک بنایا اور اسرائیل پر اٹیک کیا. تو اسرائیل جو ہے ملک وہ جانتا ہے کہ میں چاروں طرف سے دشمنوں سے گھرا ہوا ہوں. تو اسرائیل نے پہلے دن سے، بننے سے ہی، بلکہ اس سے پہلے سے ہی وہ تیاریاں کر رہے تھے. تو اپنا ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ رکھا. آپ دیکھیں کہ آج بھی اسرائیل
کا 18 سال کا بچہ جو ہوتا ہے اس سے مینڈیٹری ہوتا ہے کہ وہ 2.5 سے 3 سال کی ٹریننگ لے گا، آرمی کی ٹریننگ لے گا، اور اس کے بعد لائف میں وہ آگے بڑھے گا. تو یہ ایک مینڈیٹری سسٹم ہے. تو مینس کہ اگر اس کی 3 لاکھ آبادی ہے تو وہ 3 لاکھ آبادی نہیں ہے، بلکہ وہ 3 لاکھ فوجی ہیں. جتنی بھی آبادی ہے اسرائیل کی، وہ تمام کے تمام فوجی ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ہمارے جو دشمن ہیں ان سے ہمیں دفاع کس طریقے سے کرنا ہے. تو بڑی ایک منظم قوم ہے یہ. اللہ نے اس کو بڑا نوازا بھی، لیکن یہ ہے کہ آزمائش بھی اپنے پیاروں سے ہوتی ہے، تو مشکل میں یہ پڑ گئے. بہرحال تو اسرائیل کو پھر جب 6 ڈے وار ہوئی تو اچھا اس میں ہوا کچھ اس طریقے سے کہ جب پلاننگ ہو رہی تھی اسی اسنا میں اسرائیل نے پری ایمپٹیو اٹیک کر دیا. ٹھیک ہے، پری ایمپٹیو اٹیک مینس اسرائیل اس سے پہلے کہ عرب ممالک اس پہ اٹیک کرتے، اسرائیل نے ہی ایک ایئر فورس اٹیک لانچ کر دیا اور 90% جو تھا نقصان کر دیا ان 6 ممالک کا. ان کے ایئر سسٹم اصل دیکھیں، جو نیچے لڑائی ہوگی سی کی طرف ہوگی وہ ناول اپنا شپ سے ہوگی، تو جو زمینی ہوگی وہ آرمی سے ہوگی، توپوں سے ہوگی، بمباریوں سے ہوگی. لیکن جو اصل ایک پاور ہوتی ہے وہ ایئر فورس کی پاور ہوتی ہے کہ جس کنٹری کی ایئر فورس مضبوط ہوتی ہے تو وہ بڑا ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. تو اس مین پوائنٹس کے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل نے تمام ان ممالک کی، ان دشمنوں کی اپنا جو ایئر فورس سسٹم تھا اسے ناقص کر دیا، جس کی وجہ سے ایک بڑا ہی نقصان اٹھانا پڑا کسے، ان 6 عرب ممالک کو. اس کے بعد جو غازہ اسٹرپ تھی جو فلسطینیوں کے قبضے میں تھی اسے بھی اسرائیل نے اپنے قبضے میں لے لیا. سینائی پیننسولا جو ایجپٹ کے قبضے میں تھا اسے بھی ہتھیا لیا اسرائیل نے. اور ویسٹ بینک جو تھا یہ ڈیوائیڈ ہو گیا ایسٹرن بینک میں اور ویسٹرن بینک میں، اور کافی حصہ جو یہ پھر یہ اچھا پہلے جارڈن کے قبضے میں بھی تھا کچھ، اور اس کے بعد یہ مکمل طور پہ اسرائیل کے قبضے میں آ گیا. اور سیریا میں گولن ہائٹس کے نام سے موجود ہے جگہ، اسے جو ہے اسرائیل نے مینس کے ہر ملک سے کچھ نہ کچھ اس نے اپنے حصے میں چن لیا. اور اس جنگ میں عربوں کو شکست ہوئی اور یو این کی مدد سے یہ 6 ڈے وار جو تھی 6 دنوں میں کام تمام کر دیا اسرائیل نے، اور یہ مکمل طور پہ اسرائیل کو یہاں فتح ہوئی. اب دیکھیں اس میں 20,000 کے قریب عرب لوگ مارے گئے اور 800 کے قریب جو ہے وہ اسرائیلی بھی مارے گئے. پھر ایک وار ہوتی ہے 1973 کی جسے یوم کیپور وار کہا جاتا ہے. یوم کیپور جو یہودیوں کا ایک فیسٹیول ہے، یہ آئی تھنک رمضان وار بھی اسے کہا جاتا ہے، اور ڈے آف اٹونمنٹ اسے کہا جاتا ہے. ایک دن ہے یہ بھی جوڈائزم جسے یوم کیپور بھی کہا جاتا ہے. یہ میں آپ کو سارے ان کے نام بتا رہا ہوں مختلف قسم کے. اس میں کیا ہوا کہ ایجپٹ نے، سیریا نے مل کر جو ہے وہ حملہ کیا کس پہ، اسرائیل پہ، کہ ان کا مقصد تھا جو گولن ہائٹس تھی اور ایجپٹ کی جو سینائی پیننسولا تھا اسے یہ واپس سے حاصل کر لیں. ایک سرپرائز اٹیک تھا جس سے جو ہے وہ بڑی پرابلم کریٹ ہوئی اسرائیل کے لیے. تھوڑی سی ہوئی، یقیناً ہوئی. 4 ڈے کا یہ کاؤنٹر offensive، اچھا IDF اسرائیل ڈیفینسو فورس، اسرائیل کے وجود آتے ہی IDF تشکیل دے دی گئی تھی. تو یہ پورا ایک ڈیفینس سسٹم تھا جس میں آرمی، سویلین اور تمام کے تمام ان کے ڈیفینسو جو آبجیکٹس تھے وہ شامل تھے. تو اس میں اسرائیل کو تھوڑی مشکل تو ہوئی، لیکن اسرائیل کو جب پلڑا بھاری ہونے لگا تو عرب ممالک نے کیا کیا کہ ایک آئل امبارگو لگا دیا، کیونکہ اس وقت تک دنیا کا کم و بیش 65% جو آئل تھا وہ عرب کنٹریز سے آتا تھا. 65% آئل. جب آئل امبارگو لگایا گیا کہ عرب ممالک نے کہا کہ اب ہم آئل کسی کو نہیں دیں گے اگر یہ ہمارے آپ جو ہماری حدود ہیں جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو ہماری 67 میں آپ نے لی تھی وہ ہمیں واپس کریں، تو اس صورت میں یہ امبارگو ہٹے گا. تو مجبوراً اسرائیل کو وہ جو سینائی پیننسولا تھا، غزہ کا حصہ تھا کچھ، اور جو گولن ہائٹس تھیں وہ ان ممالک کو واپس دینی پڑی. تو اب تو خیر یہ ایک سینیریو مختلف ہو گیا، تبدیل ہو گیا. آئل سے جو ہے وہ ڈپینڈنسی ختم ہو گئی عرب پر سے، اور تقریباً جو USA، چائنا، بڑے بڑے ممالک ہیں وہ اپنی آئل کی پروڈکشن خود کرتے ہیں اور خود کفیل ہو گئے ہیں اس صورت حال میں. اچھا اس کے بعد دیکھیں پھر کچھ کیمپ ڈیوڈ ایکارڈس 1978 میں ہوئی. کیا ہوا بھائی، یہ ایک بڑا پھر ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ فرسٹ ٹائم یہ ایک ٹریٹی ہوئی جس میں ایجپٹ نے فرسٹ ٹائم ریکگنائز کیا اسرائیل کو. انور سادات وقت کے بادشاہ تھے، جنہیں جو فرسٹ مسلم نوبل پرائز ونر بھی تھے. انہیں نوبل پرائز دیا گیا تھا، نوبل پیس پرائز دیا گیا تھا اسی بنا پہ کہ انہوں نے جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا. اور بعد میں یوں ہوا کہ ایجپٹ میں ہی ان کا مرڈر اسیسینیشن کر دی گئی انور سادات کی. بھئی یہ ایسا کیا کام کیا، ایسا کیوں کیا؟ تو یہاں دیکھیں نام لکھا ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم تھے مینیچن، اور 17 ستمبر 1978 کو یہ ٹریٹی ہوئی وائٹ ہاؤس US میں.
اور یو ایس کے پریزیڈنٹ جمی کارٹر جو تھے وہ میڈیٹر تھے. اس کے بعد 1979 میں ہی پھر جو ہے وہ نوبل پرائز دیا گیا. اور فرسٹ عرب جو کنٹری تھا جو مڈل ایسٹ کا وہ ایجپٹ تھا جس نے پھر یہ ریکگنائز کیا اسرائیل کو. تو اس کے بعد ایجپشین اسلامک جہاد ایک آرگنائزیشن بن گئی اس کے جواب میں, اور انور سادات کو اسی نے جو ایسیسینیٹ کیا 16 اکتوبر 1981 کو, جس کا مقصد تھا کہ یہ کیا کر دیا تم نے, ایسا کیوں کیا, یہ مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم کر دیا. پھر دیکھیں فرسٹ انتفاضہ ہوتا ہے 1987 سے 1993 کم و بیش 6 سال کا. اس میں کیا تھا کہ عربک جو ٹرمز اس کا مین ہے کہ ریبیلین یا اپرائزنگ, انتفاضہ کے معنی جو عرب سے انہوں نے غداری شروع کر دی, کیونکہ اب ایجپٹ دیکھیں وہ اس نے تو ایکسیپٹ کر لیا, اب حکمران تو اس کی تسلیم نہیں کر رہے تو, لیکن اب وہاں کے لوگوں نے کوشش کی. تو یہ 6 days وار اسرائیلی کنکیوڈ غازہ اسٹرپ, اس میں پھر جو ہے غازہ اور ویسٹ بینک جو تھا اسرائیلیوں کے قبضے میں آ گیا, اور اب تک جو ہے یہ کچھ حد تک انہی کے کنٹرول میں. اور پھر کیا دیکھیں ہم 9 دسمبر 1987 میں IDF کلڈ 4 فلسطینین. اچھا اس کے بعد چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہیں, ٹھیک ہے, کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے. جو عرب ممالک تھے انہوں نے ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا تھا, ڈفرینٹ ٹریٹیز ہوتی رہیں, ڈفرینٹ مقامات پہ جو ہے وہ مسئلے مسائل ہوتے رہے. اس کے بعد اوسلو ایکارڈ دیکھیں 1993 میں ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے واشنگٹن ڈی سی میں ہوتا ہے. یٹزیک ریبن یہ جو ہیں اسرائیل کے پرائم منسٹر ہیں, اور یاسر عرفات PLO فلسطینین لبریشن آرگنائزیشن کے جو صدر تھے, ان کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے. بل کلنٹن US کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ اس کو میڈیٹ کرواتے ہیں. تو اس کے بعد یہ ایگریمنٹ ہوا اوسلو ایکارڈ 1993. اس کے بعد ابراہیم ایکارڈز ہوتے رہے وقتاً فوقتاً, جس کا مقصد یہی تھا کہ اب جو ہے جنگوں سے کوئی نتائج حاصل نہیں ہو رہے, آپ جو ہے امن سے رہیں. اب دیکھیں جب جنگ سے وہ باتیں نہیں ہو پا رہی تھیں, وہ مسائل حل نہیں ہو پا رہے تھے, تو اس کے بعد جس طرح کی شرائط اسرائیل US چاہتے تھے وہ نافذ کرتے تھے. اس کے بعد دیکھیں ڈفرینٹ, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابراہم ایکارڈ ہوئے, کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ سمٹ 2000 میں ہوئی, تو جس کے تحت جو ہے مسلسل جو ہے وہ فلسطین کو پریس کیا جاتا رہا. ایونچولی جو ہے وہ 2007 میں حماس جو ہے وہ آرگنائزیشن تو میرا جہاں تک خیال ہے پہلے بن گئی تھی, لیکن حماس جو ہے مکمل طور پہ الیکشن بھی جیت گئی غازہ اسٹرپ میں. اب آپ دیکھیں کہ جو ویسٹ بینک ہے وہاں پہ الفتح کے نام سے جو پارٹی ہے وہ اسے وہاں رول کرتی ہے ویسٹرن بینک کے, اور وہ آپ یوں سمجھیں کہ وہ ایک ٹیبل ٹاکس والی پارٹی ہے, ٹیبل ٹاکس کرتی ہے. اگر وہ لڑتے ہیں تو ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے, وہ پتھروں سے لڑتے ہیں, ان کے پاس لاٹھیاں ہیں, جبکہ بدلے میں اسرائیلی جو ہے فوجی ان کے پاس تمام ماڈرن ٹیکنالوجیز موجود ہیں. تو آپ دیکھیں کیا کسی قسم کا کوئی مقابلہ بنتا ہے؟ ہرگز نہیں. تو ویسٹ بینک پہ جو ابھی صدر ہیں اس کے فلسطین کے محمد محمود عباس صاحب, تو الفتح سے بلانگ کرتے ہیں, اور ان کا جو ویسٹرن بینک ہے میں آپ کو اس کی داستان سنا چکا ہوں. اور ایسٹرن جو سائڈ ہے غازہ اسٹرپ جو ہے یہ ایک اسے اوپن ایئر جیل بھی کہا جاتا ہے. غازہ اسٹرپ جو ہے اس میں حماس کا کنٹرول ہے, حماس جو ہے پارٹی وہ لیڈ کرتی ہے, اور اس میں مکمل طور پہ اسے جو ہے جو سپورٹ حاصل ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ایران کی جانب سے اسے سپورٹ حاصل ہے, جو اسلحہ وغیرہ حاصل ہوتا ہے. کہا ایسا جاتا ہے پراکسی وار ہے, واللہ عالم حقیقت کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو جھڑپیں, جو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ تمام ٹریٹیز ہونے کے بعد حماس کے مسلسل اٹیک ہوتے رہے. تقریباً 4 مرتبہ ایسا ہوا, 2021 میں بھی یہ واقعہ. اچھا 2021 کا جو واقعہ تھا وہ شیخ الجراح کا تھا. شیخ الجراح جو ہے وہ ویسٹرن بینک پہ ایریا لوکیٹ کرتا ہے. اس میں ایک سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ تمام فلسطینی جو کہ 500 گھروں پر مشتمل ان کی آبادی تھی, انہیں یہاں سے اس آبادی کو, اس سیٹلمنٹ کو ختم کر کے فلسطینیوں کو یہاں سے باہر بھیجا جائے. جو وجہ یہ تھی کہ یہ زمینیں اسرائیلی خرید چکے تھے, کاغذ ان کے پاس 100 سال پہلے کے موجود تھے, تو یہاں فلسطینیوں کا کوئی حق نہیں ہے رہنے کا. تو اس بنا پہ 2021 کی جو بیٹل تھی وہ چلتی رہی, اور پھر یہ تقریباً میں سمجھتا ہوں مئی کا مہینہ تھا, اور 10 دن یہ وار چلنے کے بعد جو حماس تھا وہ میزائل داغتا رہا, لیکن اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم کی جو ٹیکنالوجی تھی جو انٹرسیپٹ کر لیتی ہے تمام کے تمام میزائلس کو. آپ نے واقعہ وہ تمام دیکھا ہوگا, سنا ہوگا 2021 کا. اس کے بعد پھر یہ پیس ہوا, پھر اس کے بعد کچھ حد تک پھر جو ہے جیوز جو ہیں وہ ایکسپینڈ کر گئے. اب جو واقعہ ہوا 7 اکتوبر 2023 کا ایک سرپرائز اٹیک ہوا ہے, جس میں 5000 کے قریب میزائل جو تھے وہ حماس نے لانچ کیے, جس سے کم و بیش 200 سے 300 قریب
جو ہیں وہ یہودیوں کی اموات بھی ہوئی جس میں سویلینز بھی تھے. اب موقف یہ دیا جاتا ہے کہ یہ ظلم ہے، یہ بربریت ہے، سویلینز پہ اٹیک نہیں کیا جانا چاہیے. لیکن دوسری طرف یہودی بھی جو ہیں وہ جیوز بھی جو ہیں وہ اشتعال اندازی کی جو مثالیں قائم کر رہے ہیں، تو یقیناً ایک نتائج جو ہے وہ خطرناک ہی نظر آنے تھے. تو ایک فیسٹیول کا دن تھا، فیسٹیول میرے علم میں نہیں ہے، ایک فیسٹیول کی رات تھی. اسی رات میں تمام واقعے پیش ہوئے، کچھ ہوسٹیجز بھی بنائے گئے. بدلے میں اسرائیل نے وار ڈکلیئر کر دی فلسطین پر، بلکہ حماس کے خلاف، اور مسلسل اس کے بعد جو ہے وہ میزائل داغے چلے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد ابھی یو ایس کے پریزیڈنٹ جو ہے بائیڈن صاحب نے بھی کچھ حمایت کی اور کہا کہ اس جو وار ہے اب اس کو پیس کی طرف لے کے جایا جاتا ہے. دیکھیں مستقبل کیا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو امپورٹنس آپ کو بتاؤں مڈل ایسٹ کی، مڈل ایسٹ وہ ریجن ہے. سب سے پہلے ایک سوال ہے کہ مڈل ایسٹ ہے کیا؟ جو اگر آپ دیکھیں ہسٹری میں یورپ کی جو نیشنز تھیں وہ ایسٹرن نیشن میں 3 حصوں میں تقسیم کرتی تھی دنیا کو، ایک فار ایسٹ، ایک مڈل ایسٹ اور ایک نیئر ایسٹ. جو فار ایسٹ اور نیئر ایسٹ تھا وہ اس کا تو کانسیپٹ ختم ہو گیا، لیکن مڈل ایسٹ کا کانسیپٹ آج تک موجود ہے. مڈل ایسٹ میں کم و بیش 18 کے قریب ممالک شامل ہیں، جس میں ایران، عراق، ترکی اور کچھ عرب ممالک اور ایجپٹ بھی اسی میں شامل ہے. تو اس کی ایک بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی جو ہے وہ ایک امپورٹنس ہے، جیو پولیٹیکل بھی، سوشو کلچرل بھی، اور بہت سی اس کی مذاہب کے لحاظ سے بھی دیکھیں اسی ریجن میں مکہ اور مدینہ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اسی میں جو ہے وہ جیروسلم بھی موجود ہے، بیت المقدس بھی موجود ہے مسلمانوں کی، یہودیوں کی اور عیسائیوں کی بھی یہ ایک مقدس جگہ ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اسرائیل ایک جیوز جو ہے ایک اسٹیٹ، ایک چھوٹی سی اسٹیٹ جو ہے وہ تمام عربوں کے درمیان لا کر بٹھائی جا چکی ہے. لیکن کوشش یہی جاری ہے کہ یونائٹڈ نیشن بھی کوشش کر رہا ہے، لیکن اصل بات یہ کہ مسلم امہ کو ایک ہونے کی ضرورت ہے. مسلسل جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس کا جو حل ہے وہ ایک ہی ہے کہ یہاں پہ جہاد کی جائے یا ایک پیس ٹریٹی قائم کی جائے. تو اللہ تعالیٰ بہتر علم رکھنے والا ہے، حقیقت کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. لوگ اس واقعے کو، 7 اکتوبر کے واقعے کو، جو انالسٹ ہیں وہ 9/11 سے بھی مشابہت دے رہے ہیں کہ کس طرح سے 9/11 میں بھی ایک جو ہے وہ ڈرامہ کریٹ کیا گیا، جس کے بعد جو ہے وہ ایک افغانستان میں لانچ کر دیا گیا اٹیک، اور 20 سال کی ذلت آمیز شکست کے بعد یو ایس کو وہاں سے جانا بھی پڑا. کچھ اسی طرح سے مشابہت دی جا رہی ہے کہ یہ جو اٹیک ہے حماس کا، یہ بھی ایک پری پلانڈ، یا اس میں جو ہے وہ موقع دیا گیا غلطی کرانے کا. تو بعد میں جو ہے وہ اب شاید جو جیوز کا جو پلان ہے وہ گریٹر اسرائیل کا، اور گریٹر اسرائیل میں اسرائیل، بما فلسطین اور ایجپٹ کا کچھ حصہ، کچھ عرب کا حصہ، سعودی عرب کا، عراق کا، سیریا کا، ترکی کا، لیبنان کا، یہ تمام کا تمام حصہ جو ہے وہ شامل ہے اس گریٹر اسرائیل کے پلان میں. اور پھر ہیکل سلیمانی کا بننا، اور اس کے بعد ان کے عظیم رہنما کا آنا. اور یقیناً ایسا ہوگا، ایسا ہونا ہے کہ عربوں پر، پوری دنیا پر جیوز کا غلبہ ہوگا، اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے جو قیامت کی نشانیاں وہ پوری ہوں گی. مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوگا، یہودی نیست و نابود ہوں گے، اور پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور دجال کا فتنہ اور یاجوج ماجوج کے فتنہ، یہ اللہ کے حکم سے یہ تمام کے تمام ہونے ہیں، جو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی غیبی مدد فرمائے. آپ یقین کریں جو غازہ کی اسٹرپ ہے، وہ جو ایک ایریا ہے، اس میں وہ ایک ایئر جو سے پریزن کہا جاتا ہے، اس کا ریزن یہ ہے کہ سی کی طرف سے بلاکیڈ ہے اسرائیل کی. اسرائیل ساؤدرن جانب میں ایک ہی اس میں پیسج وے جو اسرائیل کی طرف کھلتا ہے، اور وہاں سے وہ چیزیں آتی ہیں جو اسرائیل چاہتا ہے اسے بھیجتا ہے. جبکہ جو ساؤدرن جانب ایجپٹ کی طرف جو رفح کا جو ایک بارڈر ہے، اس میں بھی پہلے آمد و رفت ہوتی تھی، ایجپشین جو ہے الاؤ کرتے تھے. ابھی فی الحال اس صورتحال میں وہ بھی بالکل بلاک ہے، اور مکمل طور پر جو اسرائیل کا جو پلان ہے وہ اس حماس کی آڑ میں مکمل طور پر فلسطین کو ختم کرنا ہے. بہرحال اللہ کی تدبیر اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب ڈھیل دیتا ہے تو ڈھیل دیتا ہے، اور جس دن پکڑ کرتا ہے تو خدا کی قسم زمین و آسمان گواہ کہ قوم اور بستیوں کے ساتھ کیا ہوا. آج موہنجو دڑو کو سب جانتے ہیں، آج ہڑپا کو سب جانتے ہیں، آج ماچو پچو کو سب جانتے ہیں، آج مایا سویلائزیشن کو سب جانتے ہیں، لیکن ان کا کوئی آثار نہیں ماں سوائے ان کی جگہوں کے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ کتنی ہی بستیاں تھیں، ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، اور وہ انہیں ہم نے تم سے زیادہ مقدور دیے تھے. اور آج سائنس اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ جو ہم سے پہلے کی سویلائزیشنز تھیں، اتنی ٹیکنالوجیز ہونے کے باوجود بھی وہ ہم سے بہت ہی زیادہ
صلاحیتیں رکھتی تھی، کسی کا ڈرینیج سسٹم اچھا تھا. میں نے مایا سویلائزیشن کو دیکھا کہ ان کا ایک کیلنڈر تھا. آج کے جارجین کیلنڈر سے بتایا جاتا ہے کہ وہ مایا سویلائزیشن جو برسوں سال پہلے گزری وہ زیادہ ایکوریسی رکھتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی سچا ہے، اللہ کی ذات بھی سچی ہے، اللہ کی بات بھی سچی ہے، اللہ کا وعدہ بھی سچا ہے، اور اللہ کا حکم آئے گا اور ضرور ضرور لوگوں کی پکڑ ہوگی. بہت شکریہ. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ. جہاں رہیں خوش رہیں.